وعلى رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی لأعذبه عذابا لا أعذبه احدا من العالمین وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي وإلهين اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله مولانا العظيم سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 115 اور 116۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا۔ یہ شان نزول اس کا آیت کریمہ کا یہ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دسترخوان کے لیے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں، اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے، خوان نازل کرے، ہم اس سے کھائیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ یہ پوری بات چلتی رہی تو انہوں نے کہا ہمیں اس بات پہ شک نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ قادر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو علم الیقین ہے عین الیقین ہو جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کا رب آپ کی دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو آپ نے پھر فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو 30 دن کے لگاتار روزے رکھو، اور پھر جو دعا تم کرو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ پھر انہوں نے 30 روزے رکھے، پھر یہی دعا مانگی یا اللہ ہم پر دسترخوان کو نازل فرما۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان نازل کرتے ہوئے فرمایا اب دسترخوان میں نازل کر رہا ہوں، میں نعمت دے رہا ہوں، اس کے بعد تم میں سے کوئی بھی کفر کی طرف مڑ گیا، جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہاں میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا۔ پھر ایسی کیفیت ہوئی، پھر یہ کیفیت بنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوان نازل کیا تو نازل فرمانے کے بعد، لیکن اس نازل ہونے کے بعد بھی جو کفر کرے گا بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ آسمان سے خوان نازل ہوا، اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تو وہ صورتیں مس کر کے خنزیر بنا دیے گئے، ان کی صورتیں مس کر دی گئی، انسان سے خنزیر بنا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اب اپنی جو بندہ چلاتا ہے ہمیشہ نقصان کھاتا ہے، اپنی چوائس اپنے دل کی خواہش کو اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ دنیا میں بھی نقصان کھاتا ہے، آخرت میں نقصان ہے ہی ہے۔ اسی ضمن میں میں اس کو ذرا تعلق جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ آج ایک عجیب سی فحاشی اور یعنی ویسٹرن ایجنڈا جو ہے وہ لے کے کچھ عورتیں پلے کارڈ لے کر مارچ کرتی ہیں کہ ہمارے حقوق دیے جائے۔ اس پلے کارڈ پہ جو گفتگو لکھی ہوئی ہے الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی بنا، میں وہ الفاظ یہاں دہرا نہیں سکتا، وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا۔ وہ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر؟ عورتیں کون سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ کیا اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے؟ خدا کی قسم جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں کسی نے نہیں دیے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو صرف ایک ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا، اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی، ماں کا رتبہ اسلام نے دیا، پھر اس کے فضائل بیان کیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ماں کو اتنی برکت دی ہے، فرمایا جو حالت پیار میں، محبت میں، ذوق میں، شوق میں، محبت سے ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر والدین کے چہرے کو دن میں ایک بار دیکھیں تو یہ برکت ہے، یا کیا 100 مرتبہ دیکھیں تو پھر کیا مرتبہ، کیا یہ برکتیں یہ فضیلتیں ہمیں ملتی رہیں گی؟ فرمایا واللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے جو 100 مرتبہ محبت اور پیار سے اپنے ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔
اب مجھے بتائیں نا، اسلام نے ماں کو عزت دی یا نہیں دی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی یا نہیں رکھی؟ فرمایا ماں باپ کی رضا رب کی رضا ہے، ماں باپ کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا رب کو ناراض کرنا ہے۔ ذرا غور کریں کتنے حقوق چاہیے جو اسلام نے عورت کو نہیں دی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو 2 بچیاں جس کے گھر میں پیدا ہو جائیں، 2 بچیاں، اور اس کی وہ کفالت کرے، اچھی تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر کے دے دے، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب یہ حقوق بھی بیان کیے جا رہے ہیں، فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری بھی کی جا رہی ہے، انعام بھی دیا جا رہا ہے، تاکہ بچی ہے عورت اگر بچی کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، اس کا مرتبہ یہ بیان کیا کہ جو اس کی تربیت کرے گا، پھر تربیت کر کے اس کے نکاح کر دے گا، اللہ اس سے جنت عطا فرمائے گا۔ ماں کی صورت میں فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہر لحاظ سے عورت کو کیا کیا گیا؟ حقوق اسلام نے دیے ہیں، مرتبے اسلام نے دیے ہیں، شان اسلام نے دی ہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سے حقوق مانگنے کے لیے عورتیں آ گئی ہیں؟ یہ ویسٹرن ایجنڈا جو ہے، فوشی، فحاشی، اوریانی، آج وہ کون سی ترقی چاہ رہی ہیں، کون سے حقوق چاہ رہی ہیں؟ کیا مال وراثت کے اندر اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے؟ مال وراثت کے اندر حقوق نہیں دیے؟ بچیاں شادیاں کر کے چلی بھی جائیں پھر ماں باپ سے پھر بھی وراثت پاتی ہیں۔ اسلام نے تو پورے حقوق ان کے بیان کیے ہیں، پورا رکوع اب مال وراثت کے اندر کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے۔ احکامات وراثت کے اندر قرآن کا پورا رکوع نازل ہوا ہے اس بات پر کہ عورتیں ان کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، بیٹیاں ان کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، ماں ہے اس کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، بہنیں ہیں ان کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اسلام نے تو ہر طرح عورت کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں جو آج تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے ہیں؟ اب سر سے دوپٹہ اتر گیا، اسے ترقی کہیں گے، یہ حقوق چاہیے۔ لباس جو ہے سلیپ لیس ہو گیا، یہ حقوق چاہیے۔ یہ لباس جو جسم سے اتر گیا ہے، فحاشی اورانی پھیل گئی ہے، یہ حقوق چاہیے۔ بلکہ وہ لفظ، اب مجھے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ الفاظ وہ جو لکھے تھے الیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے لکھے ہیں عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے دیا جائے، مردوں کو مردوں کے ساتھ کرنے دیا جائے۔ اب ذرا بتائیں کہ قیامت نہیں آ جائے گی؟ یورپ کے وہ سارے معاملات، وہ سارے کلچر یہاں نافذ کرنا چاہ رہی ہیں، پھر کہہ رہی ہیں ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ یہ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں جس کے اوپر حرام حرمت کے فتوے ہیں، جس کے اوپر قرآن حرام کا فتویٰ لگاتا ہے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ وہ چیزیں مانگ کے وہ ویسٹرن نظریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نافذ کر کے پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں تو حقوق اب ملیں گے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائے۔ بعض لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں، ہاں جی ان کو حقوق ملنے چاہیے کہ بھائی مائی لائف، میری زندگی، مائی رول، میرے اصول ہیں، میرا جسم میری مرضی ہے۔ اور بھائی جسم تیرا ہے، مرضی میرے رب کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا مرضی اسی کی چلے گی، جو رزق دیتا ہے مرضی اسی کی چلے گی، جو عزت کی پاسداری کرتا ہے مرضی اسی کی چلے گی، جو زندگی دیتا ہے مرضی اسی کی چلے گی، جو موت دیتا ہے مرضی اسی کی چلے گی۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ کون سے نعرے ہیں؟ اسلام تو ان چیزوں کا رد کرتا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ فرمایا جب رب نعمتیں دیتا ہے، نعمت دینے کے بعد پھر بندہ اس کی ناشکری کرے، فرمایا دسترخوان نازل کر رہا ہوں، جو تم نے سوال کیا پہلے کسی نے نہیں کیا، اب میں تمہیں دے رہا ہوں، اب بھی کوئی بندہ اس کے بعد کفر کی طرف جائے گا، نہ حق معاملات کی طرف جائے گا، رب فرماتا ہے ایسا عذاب دوں گا جہاں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ خنزیر بنا دیے گئے۔ ڈرے اس وقت سے کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے، حضور سے وعدہ کیا گیا ہے آپ کی امت کے چہرے مسخ نہیں کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم جتنے گناہ کی بھرمار یہاں پر ہے بندہ سوچ نہیں سکتا، جتنے گناہوں کی بھرمار یہاں پر ہے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوس جو ہے، دیوس وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ سمجھ کیا تو دیوس کون ہے؟ فرمایا جو اپنی ماں بہن بیٹی پر حیا نہیں کھاتا، اس کی ماں بہن بیٹی غیر محرم سے ملتی ہے، ہنس کے باتیں کرتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، فرمایا یہ بندہ اسے قادر ہونے کے باوجود روکتا نہیں ہے، یہ دیوس ہے، جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے، جنت کی خوشبو ہزاروں سال سے آئے گی،
جنت میں داخلہ بڑی دور کی بات ہے، اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ ذرا غور تو کریں نا یار، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کے ڈھانچے میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پردہ اتارنے سے کون سے حقوق ملنے ہیں؟ یہ کون سی ترقی آنی ہے؟ جو انمول چیز ہوتی ہے نا وہ غلاف میں ہوتی ہے، جو انمول چیز ہوتی ہے، خوبصورت چیز ہوتی ہے، اسے کیا ہے؟ ڈھانپا جاتا ہے، اسے چھپایا جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ کو ہر وقت غلاف میں رکھا جاتا ہے، عزت والی جگہ ہے نا، برکت والی جگہ ہے نا، شان والی جگہ ہے نا، قرآن کریم کو غلاف میں رکھا جاتا ہے، کیوں؟ وہ عظمت والا ہے نا۔ تو جو نقاب میں رہے، جو غلاف میں رہے، تو وہ تو عظمت والی چیز ہوتی ہے۔ تو اسلام نے تو عورت کو پردہ دیا ہے، نقاب دیا ہے، بلکہ جس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں نغمے گاتی ہیں، وہ فاطمہ الزہرا اتنی باحیا، اتنی با پردہ ہیں کہ چاند و سورج نے کبھی آپ کے دوپٹے کو بھی نہیں دیکھا، کبھی آپ کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ آج تو ہم انہی کے نانا کا، انہی کے والد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حسن و حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھیں ماں بھی ہیں حسن و حسین کی، اور مولا کائنات کی زوجہ بھی ہیں، تو بیوی کا رول بھی ہے، ماں کا رول بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، اس کیفیت میں بھی ہیں، تینوں مرتبے آپ کے پاس ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ پردہ اتنا زیادہ کہ سورج چاند نے بھی آپ کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، اور آپ قیامت کے دن بھی آپ کی یہ شان ہوگی کہ جب آپ کی سواری جائے گی نا تو منادی ندا کرے گا، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی جو فاطمہ الزہرا ہیں ان کی سواری گزرنے والی ہے۔ سارے اہل معاشر اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، پھر اس وقت یہ اسی حالت میں، پردے کی حالت میں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ تو غور تو کریں یار، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو تھوڑا سا طبقہ، چھوٹا سا طبقہ جسے چھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، سمندر کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، جو ویسٹرن ایجنڈے پہ چل رہی ہیں، اللہ انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ باہر نکلنے میں عریانی فحاشی میں ان کی عزتوں کا تحفظ نہیں ہے، ان کی عزتوں کے تحفظ پردے میں ہیں، گھر اور چاردیواری کے اندر ہیں۔ باہر نکلنے میں ہمیشہ کیا ہونا ہے؟ فحاشی اور عریانی پھیلنی ہے، تباہی و بربادی ہونی ہے، اور سارے معاملات ایسا عذاب الہی کا سمندر آنا ہے کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیں کیفیت ایسی ہیں، اللہ کی بیماری اتنی بڑی نہیں، کرونا 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 پوری دنیا کو ڈرا کے رکھا ہو، کرونا کرونا کرونا، کیفیت کیا ہے؟ ایسی کیفیت ہے۔ کل زور کی نماز سے لے کر شاید آج فجر کی نماز تک مطاف کو اس کو خالی کر دیا گیا ہے طواف سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا مطاف خالی ہوا ہو، کسی سیکنڈ میں بھی وہ مطاف کے اندر احرام وہ رکتا نہیں تھا، طواف کبھی نہیں رکا۔ اب طواف ہو رہا ہے، طواف تو رک ہی نہیں سکتا، وہ اوپر چھت پہ ہو رہا ہے، لیکن اب یہ موت کا خوف اتنا ڈر لگ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے، ہمارے گناہوں کی یہ نحوست ہے کہ وہاں پر اب مطاف سے طواف کو روک دیا گیا ہے۔ کل زور کی نماز سے لے کر سنیں آج فجر تک مطاف میں طواف نہیں ہو رہا، ایک سیکنڈ کے لیے طواف نہیں رکتا، ایک سیکنڈ کے لیے 24 گھنٹے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت اور اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات، اپنے احکامات کے ساتھ ہمیں محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہمارے گھر والوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ